جب خالد کے جاسوسوں نے انہیں اطلاعیں دینی شروع کیں تو خالد کے چہرے پر ایسی سنجیدگی طاری ہو گئی جو پہلے کم ہی کبھی طاری ہوئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ دو فوجوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایک طرف رومی، دوسری طرف فارسی، اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلوں کے بھی لوگ تھے۔ خالد کے ساتھ نفری پہلے سے کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہاں اپنی کچھ نفری کا ہونا لازمی تھا۔ بغاوت کا بھی خطرہ تھا اور آتش پرست فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ خالد فراز میں رمضان 12 ہجری کے آخری ہفتے میں پہنچے تھے۔ مجاہدین روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے ایک کنارے پر خیمہ زن تھی، دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، ایرانی اور عیسائی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے سنتری فرات کے کناروں پر ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کناروں پر پھرتے رہتے تھے۔ خود خالد دریا کے کنارے کنارے دور تک چلے جاتے اور دشمن کو دیکھ آتے تھے۔ ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور دف اور نقارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے سے پہلے کا شور سمجھا۔ اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے پر آ کر دیکھنے لگے۔ ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے ہوئے تھے۔ دشمن کے کسی آدمی نے چلا کر کہا وہ تیاری کی حالت میں نہیں۔ کسی اور نے کہا وہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو۔ مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائیں۔ اسی خوشی میں فتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے۔ مجاہدین اسلام، خالد نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا۔ نماز کے بعد ایسے انداز سے اس تقریب سعید کی خوشیاں مناؤ کہ دشمن یہ تاثر لے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ دریا کے کنارے جا کر ناچو کودو۔ تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھائی ہے اس طرح اس پر اپنی خوشیوں کی دہشت بٹھا دو۔ لیکن میرے رفیقو، اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک سے ایک کٹھن آزمائش میں پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ کٹھن اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔ تمہارا سامنا اس وقت کی دو طاقتور فوجوں سے ہے جنہیں عیسائیوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں تم جسمانی طور پر لڑنے کے قابل نہیں رہے، لیکن اللہ نے تمہیں روح کی جو قوتیں بخشی ہیں انہیں کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان قوتوں کے بل پر دشمن پر غالب آتے چلے جا رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کل کیا ہوگا۔ ہر خطرے کے لیے تیار رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد کے خاموش ہوتے ہی مجاہدین کے نعروں نے ارض و سما کو ہلا ڈالا۔ پھر سب دوڑتے کودتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے دریا کے کنارے گھوڑے بھی دوڑائے اور ہر طرح کی عید کی خوشی منائی۔ خالد کے سالاروں کو توقع تھی کہ خالد بن ولید یہاں بھی شب خون کی سوچ رہے ہوں گے۔ خالد نے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی سالاروں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ فوجیں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ آخر خالد نے اپنے سالاروں کو مشورے، تجاویز اور احکام کے لیے بلایا۔ میرے رفیقو، خالد نے کہا، شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں بھی شب خون مارا جائے گا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں صورتحال شب خون والی نہیں۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم ہمیشہ قلیل تعداد میں لڑے ہیں، لیکن یہاں ہمارے درمیان دریا حائل ہے۔ دشمن اس دریا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ دشمن اتنی زیادہ تعداد کے باوجود ہم پر حملہ نہیں کر رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے
کہ اس کی احتیاط کو ہم اور طول دیں اور حملے میں پہل نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ حملے میں وہ پہل کرے۔ اگر تم کوئی مشورہ دینا چاہو تو میں اس پر غور اور عمل کروں گا۔ تقریباً تمام سالاروں نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم پہل نہ کریں اور کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ دشمن دریا عبور کر آئے۔ کچھ دیر سالاروں نے بحث و مباحثہ کیا اور ایک تجویز پر متفق ہو گئے۔ اسی روز اس پر عمل شروع کر دیا گیا۔ اس کے مطابق کوئی ایک دستہ تیار ہو کر دریا کے ساتھ کسی طرف چل پڑتا۔ دشمن یہ سمجھتا کہ مسلمان کوئی نقل و حرکت کر رہے ہیں، چنانچہ اسے بھی اس کے مطابق کوئی نقل و حرکت یا پیش بندی کرنی پڑتی۔ یہ سلسلہ 15-16 دن چلتا رہا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے رومی مسلمانوں کی ان حرکات سے تنگ آ گئے۔ وہ پہلے مسلمانوں کے خلاف کسی میدان میں نہیں لڑے تھے۔ ان کے سالاروں کے ذہنوں پر یہ بات آسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی کہ جس قلیل فوج نے فارسیوں جیسی طاقتور فوج کو ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ فوج کوئی خاص داؤ چلتی ہے جسے ان کے سوا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ خالد دشمن پر نفسیاتی وار کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی انہوں نے رومیوں کو تذبذب میں مبتلا کر کے ان کے ذہنوں پر ایسا نفسیاتی اثر ڈالا کہ وہ کچھ سمجھنے کے اور نہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل رہے۔ 21 جنوری 634 عیسوی 15 ذی-القعدہ 16 ہجری کے روز دشمن اس قدر تنگ آ گیا کہ اس کے ایک سالار نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بلند آواز سے مسلمانوں سے کہا، کیا تم دریا پار کر کے ادھر آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے ادھر آ جائیں؟ لڑنا ہے تو سامنے آؤ، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ خالد بن ولید نے اعلان کروایا، ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں ہم سے پوچھے بغیر ادھر آ جانا چاہیے۔ پھر سنبھل جاؤ۔ دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، ہم آ رہے ہیں۔ دشمن نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا۔ خالد نے اپنے مجاہدین کو دریا کے کنارے سے ہٹا کر کچھ دور لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ حسب معمول ان کی فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور خود خالد درمیانی حصے کے ساتھ تھے۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ خالد نے دشمن کے لیے اتنی زیادہ جگہ خالی کر دی کہ دشمن اور اس کے پیچھے دریا، ان دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی رہے کہ اس کے عقب میں جانا پڑے تو جگہ مل جائے، ورنہ دریا ان کے عقب کی حفاظت کرتا۔ جب دشمن میدان میں آ گیا تو رومی جرنیلوں نے فارسیوں اور عیسائیوں کے لشکر کو ان کے قبیلوں کے مطابق تقسیم کر دیا۔ انہوں نے ایرانی سالاروں سے کہا کہ اس تقسیم سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح لڑا ہے، بھاگنے والوں کے قبیلے کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ رومی الگ ہو گئے، مدائن کی فوج ان سے کچھ دور الگ ہو گئی اور عیسائیوں کے قبیلے مدائن کی فوج سے الگ، اور ہر قبیلہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گیا۔ رومی جرنیلوں نے مورخوں کے مطابق یہ تقسیم اس لیے بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس تقسیم کے مطابق اپنی تقسیم کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں وہ بکھر جائیں گے اور انہیں آسانی سے شکست دی جا سکے گی۔ میرے رفیقو، خالد نے دشمن کو اس طرح تقسیم ہوتے دیکھ کر اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا، خدا کی قسم دشمن خود احمق ہے یا ہمیں احمق سمجھتا ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ دشمن نے اپنی جمعیت کو کس طرح بکھیر دیا ہے؟ دشمن نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمر نے کہا، اس کے مطابق ہمیں بھی بکھرنا پڑے گا، پھر ایک ایک کا مقابلہ 10-10 کے ساتھ ہوگا۔ دماغوں کو روشنی دینے والا اللہ ہے۔ خالد نے کہا، ہم آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ سوار دستوں کے سالار سن لیں، سوار فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں چلے جائیں، پیادے بھی ان کے ساتھ رہیں اور دائیں بائیں پہنچ کر عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سامنے رہوں گا۔
دشمن پر ہر طرف سے شدید حملہ کر دو، دشمن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، چاروں طرف سے دشمن پر ایسا حملہ کرو کہ ان کی تقسیم درہم برہم ہو جائے، اللہ کا نام لو اور نکل جاؤ۔